لوگ سمجھتے تھے یہ گھر لوگوں میں نکل جاتا ہے، لیکن سچ یہ تھا کہ وہ خود ہی اس گھر کا حصہ بن جاتے تھے۔ ایک پرانا سا گاؤں تھا جہاں زندگی سادہ تھی، لوگ سادہ تھے، لیکن ایک راز ایسا تھا جس نے سب کے دلوں میں خوف بسا رکھا تھا۔ گاؤں کے آخری کونے پر ایک ویران، خاموش اور پراسرار گھر کھڑا تھا۔ اس کا دروازہ ہمیشہ آدھا کھلا رہتا، جیسے کسی کو بلا رہا، لیکن گاؤں والے اس کے قریب جانے سے بھی ڈرتے تھے، کیونکہ سب ایک ہی بات کہتے تھے، جو بھی اس گھر کے اندر گیا وہ کبھی واپس نہیں آیا۔ اسی گاؤں میں روی نام کا ایک نوجوان رہتا تھا۔ وہ نڈر تھا، ضدی تھا اور اسے ان باتوں پر یقین نہیں تھا۔ وہ اکثر کہتا، یہ سب لوگوں کے وہم ہے، کوئی گھر کسی کو نہیں کھا سکتا۔ ایک دن دوستوں نے اسے للکارا، اگر ہمت ہے تو جا کر دیکھو۔ روی مسکرایا، کل تم سب کو سچ بتاؤں گا۔ رات کا اندھیرا، ہوا میں سردی اور عجیب سا سناٹا۔ روی آہستہ آہستہ اس گھر کے قریب پہنچا۔ دروازہ خود بخود چرر کی آواز کے ساتھ کھل گیا۔ وہ اندر داخل ہوا۔ اندر جا کر وہ رک گیا، نہ کوئی سایہ، نہ کوئی چیخ، نہ کوئی حرکت، بس ایک پرانا کمرہ اور ایک ٹوٹی ہوئی کرسی اور دیواروں پر مٹی سے بنے نشان۔ روی ہنسا، لوگ بھی نہ فضول میں ڈرتے ہیں۔ اچانک اسے ایسے لگا جیسے کوئی اسے دیکھ رہا ہو۔ وہ مڑا لیکن کوئی نہیں تھا۔ پھر اس کی نظر دیوار پر پڑی، وہاں لکھا تھا، تم یہاں کیوں آئے ہو؟ روی نے ہنستے ہوئے جواب لکھا، صرف دیکھنے۔ روی نے وہ رات وہیں گزار دی۔ صبح ہوئی، دروازہ کھلا تھا، وہ باہر جا سکتا تھا، لیکن وہ رک گیا۔ اس کے دل میں ایک عجیب سا خیال آیا، باہر جا کر کیا کروں گا؟ وہی پرانی زندگی، یہاں سکون ہے۔ وہ خود حیران تھا۔ ہر دن کے ساتھ اسے یہ گھر اپنا لگنے لگا۔ باہر کی دنیا بے معنی لگنے لگی، لوگ جھوٹے محسوس ہونے لگے، دیواروں پر نئی تحریریں ظاہر ہونے لگیں، یہی تمہاری اصل جگہ ہے، باہر کچھ نہیں۔ چند دنوں میں روی مکمل بدل چکا تھا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سکون تھا، لیکن اس سکون میں ایک خطرناک خاموشی تھی۔ اب وہ انسان نہیں رہا تھا، وہ اس گھر کا حصہ بن چکا تھا۔ ایک دن کبیر نام کا لڑکا ہمت کر کے گھر کے پاس آیا۔ اس نے اندر جھانکا۔ روی کرسی پر بیٹھا تھا، خاموش۔ کبیر نے پوچھا، روی چلو واپس چلتے ہیں؟ روی آہستہ سے مسکرایا، واپس؟ اصل زندگی تو یہاں ہے۔ کبیر ڈر گیا۔ روی اس کے قریب آیا اور اسی کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اب روی خود اس کا گھر کا دروازہ بن چکا تھا۔ روی کے بعد کئی لوگ غائب ہونے لگے۔ ہر رات لوگ کہتے، دروازے پر کوئی کھڑا ہوتا ہے، وہ ہمیں اندر بلاتا ہے۔ آخر کار گاؤں والوں نے فیصلہ کیا کہ اس منحوس گھر کو آج ختم کر دیں گے۔ سب مشعلیں لے کر اکٹھے ہوئے۔ انہوں نے آگ لگائی، لیکن ایک گھر کو آگ نہیں لگی، زمین کو جلانے لگی، اور ایک آواز گونجی، ہمیں ختم نہیں کیا جا سکتا۔ زمین ہلنے لگی، گھر کی دیواروں پر چہرے ظاہر ہونے لگے، وہ سب لوگ جو کبھی غائب ہوئے تھے، اور ان کے بیچ روی کھڑا تھا۔ روی بولا، تم سمجھتے ہو گھر اندر ہے؟ نہیں، اب گھر تم سب میں پھیل چکا ہے۔ اچانک گاؤں کے ہر گھر کا دروازہ کھل گیا، اور ہر دروازہ ویسا ہی بن گیا، اندھیرا، خاموشی، بلاوا۔ لوگ بھاگنے لگے، لیکن جہاں بھی جاتے ایک دروازہ ان کا انتظار کر رہا تھا۔ لوگوں کے قدم رکنے لگے، ان کے چہرے بدلنے لگے، اور وہ خود چل کر دروازوں کے اندر جانے لگے۔ ایک بچہ چیخ رہا تھا، امی ہمیں بچاؤ، لیکن اس کی ماں خاموشی سے دروازے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اگلی صبح پورا گاؤں خالی تھا، نہ کوئی انسان، نہ کوئی آواز، بس ہر گھر کا دروازہ آدھا کھلا تھا، اور اگر کوئی دروازے سے دیکھتا تو اسے لگتا ہر دروازے کے اندر کوئی کھڑا ہے، جو اگلے شکار کا انتظار کر رہا ہے۔ جی ہاں سامعین، وہ ایک گھر نہیں تھا، وہ ایک بیماری تھی جو اب ہر دروازے میں زندہ ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے۔